اسلام ہمیں سائنسی انداز فکر پروموٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے، جو کہ صوفی ازم میں ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ ہم کیسے ان دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ کون سا صوفی ایسا ہوا ہے جس نے سائنسی ترقی اور تحقیق میں رکاوٹ ڈالی ہو؟ صوفی تو بندوں کا دوست ہوتا ہے، مخلوق کا دوست ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنا اس کا شعار ہوتا ہے، ان کی بہتری کرنا اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ سائنس میں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ سائنس تو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ مخلوق کی بہتری کرو جس انداز سے بھی کر سکو۔ پھر ایک بات اللہ نے آپ کو سمجھا دی، سائنس کیا ہے؟ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، گیسز، پیٹرول، یا سمندروں کے نیچے رکھا یا پہاڑوں کے نیچے رکھا، کس لیے؟ اس نے آپ کو وہ علم دیا جس سے آپ مستقبل بینی کر سکتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو نہا کر سکتے ہیں، باہر لا سکتے ہیں، ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ علم دیا تو آپ نے یہ چیزیں نکالی ہیں، آج زیر استعمال ہیں، اب یہ بجلی چل رہی ہے، ٹیلی فون آپ سنتے ہیں، یہ سارا علم۔ اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ اس بات کی غماز ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری پروڈکشن پہ غور کرو، میری کریشن پہ غور کرو۔ جب تک وہ نہیں کرو گے تم صحیح معنوں میں میرے فرما بردار نہیں ہوگے۔ اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، صنعت پہ، پروڈکشن۔ اور ان کی نظر جب آسمان کو اٹھتی ہے تو لوٹ آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی نقص نہیں پایا۔ یا اللہ تو عظیم ہے، اکبر ہے، اور تو ہی گریٹ ہے، تو ہی سب سے بڑا خالق ہے، اور ہر چیز کی تعریف کر اٹھتے ہیں۔ پھر پہلی صورت آپ کو دی گئی، آیت دی گئی کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، تاکہ تو غور کر۔ یہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے تو نے اپنے سیلف کو پڑھنا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیسے بنا ہوں، میرے اندر کیا کیا ہے۔ اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ جب تو اپنے آپ پہ غور کرے گا تو باقی کریشن پہ بھی غور کرے گا۔ تو کریشن پہ غور کرنا، صنعت پہ غور کرنا سائنس ہے یا کچھ اور ہے؟ اب یہ بلب جل رہا ہے یا میں گفتگو کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ سائنس نہیں پہنچائی ہے نا؟ تو اس میں اللہ کی دشمنی ہے سائنس کو، یا اللہ کی مدد حاصل ہے، یا اللہ کا راستہ ہے؟ یہ سائنس کہیں دین سے نہیں ٹکراتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے کہ منجنیق بنوائی آپ نے، جو قلعوں پہ چڑھنے کے لیے، جو بعد میں بڑی لیٹسٹ ہوتی چلی گئی، وہ زنجیروں سے کھینچتے اور اس میں سپاہی بٹھا دیے جاتے نیزے دے کے، وہ قلعے کے اوپر چڑھ جاتے۔ آپ نے سائنسی طریقے کو فوراً اڈاپٹ کیا، خندقیں کھدوائیں آپ نے، جیسے ہی لاجیکل بات سمجھ میں آئی آپ نے اس کو اپلائی کر دیا اپنے امت پر۔ صوفی کبھی سائنس کا مخالف نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق کی جس میں بہتری ہو، فائدہ ہو، فیض ہو۔ صوفی تو ہے ہی مخلوق کا غلام، خادم، خدمت گزار۔ وہ کیسے ایسی چیزوں کی نفی کر سکتا ہے جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہو، اس کو فیض ہوتا ہو، اس کا دکھ دور ہوتا ہو۔ اب کتنی سائنسی تحقیقات ہو چکی ہے، ڈائگنوزس کے کتنے میتھڈ ہیں، علاج کے کتنے میتھڈ ہیں، آپریشن کے کتنے طریقے ہیں، تعمیرات کتنی بدل گئی ہیں۔ یہ شعور کس نے دیا انسانوں کو؟ شیطان نے؟ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے سکھایا۔ آپ کو پرندوں سے علم دیا اللہ نے، گھونسلہ بنانا سکھایا پرندوں نے، رزق کو سٹور کرنا سکھایا پرندوں نے، کھودنا بتایا درختوں کو، کھود کے اس میں جگہ بنانی رہنے کی۔ یہ سب اللہ نے آپ کو سکھانے کے ڈھنگ بنائے ہیں تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے میرا شکر ادا کریں۔ اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں اس نے دی ہیں ان سب کو استعمال کرو
اور سر جھکاؤ کہ مالک تیرا احسان ہے ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ تو کوئی صوفی ڈیولپمنٹ کا، سائنس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ یہ باطل خیال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔